اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں بیش از بیش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان شریف چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جہاں یہ اور بہت سارے پیغام اور برکتیں لے کر آتا ہے، وہاں ایک دعوت اس مہینے کی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اسی مقصد کے پیش نظر نماز فجر کے بعد درس قرآن مجید کی اس محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو ہر ایک قدم پہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ الحدید، اس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور چند تفصیلی نکات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کیے تھے۔ آج دوسری اور تیسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ الحدید کی پہلی 3 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 10 آیتیں پڑھ کر دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ ان آیتوں میں کیا ہے کہ یہ قبولیت کے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ بڑی ہی اہم آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی شانیں سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے۔ اگر کوئی ان آیتوں کو غور سے پڑھے اور ان آیتوں کی سمجھ حاصل کر لے تو اس کی روح ملکوت کی، عالم ملکوت کی، آسمانوں کی سیر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس کا جسم تو وہاں ہے جہاں بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ ان آیتوں کو سمجھ لے اسے سیر روحانی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ان آیتوں کو اپنے دل میں اتار لے، راسخ کر لے، اپنے اندر ان آیتوں کے مضمون کو نقش کر لے، تو پھر وہ دنیا کی تمام مطلب پرستیاں چھوڑ کر اللہ والا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں خوف خدا اور عشق خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی محبت میں ایک سرشار زندگی گزارتا ہے۔ 2 کیفیتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اگر کوئی ان آیتوں کو صرف پڑھے اور سمجھے، اس کی روح سیر روحانی کی لذت حاصل کر لیتی ہے۔ اگر کوئی ان آیتوں کو اپنے اندر اتار لے، جذب کر لے، راسخ کر لے اپنے اندر، تو پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور اگر دائماً ہمیشہ ان آیتوں کا مضمون اس کے دل میں موجود رہے اور اکثر اس کے دل کی توجہ اس مضمون کی طرف رہے، تو پھر اسے اللہ کی معیت میں زندگی گزارنے کی سعادت حاصل ہو۔ پھر وہ سکون کے بلند ترین درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں اللہ کے قرب میں زندگی گزارنی ہے، تو جسے دنیا کے اندر اللہ کے قرب میں زندگی گزارنا آ گیا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ جسے دنیا میں اللہ کا بن کے زندگی گزارنا آ گیا، یہ آیتیں اللہ والا بنا دیتی ہیں۔
اور انسان کو سکون کے بلند ترین مقام پر پہنچا دے. صرف سکون نہیں بلکہ سکون کے بلند ترین مقام تک پہنچا دے. اس لیے کل میں نے یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مصباحات کی فضیلت میں ایک روایت ہے کہ ان صورتوں کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے زیادہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایک روایت کے مطابق سورہ الحدید کی 3 آیت ہے. آئیں ذرا ان آیات کے ترجمے اور تفسیر پر غور کریں کہ کیوں ان آیات کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیا سبب ہے کہ ان آیات کی اتنی شان بیان کی گئی. ترجمہ کرنے سے پہلے چونکہ ان آیات میں توحید کا مضمون ہے تو میں ایک دو بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات زمانے سے بلند ہے. اللہ کی ذات پر وقت نہیں گزرتا. وقت اللہ کی مخلوق ہے لیکن خود اللہ وقت سے بلند ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے یا کبھی ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ عمر تو مخلوق کی ہوگی، اللہ مخلوق نہیں، وہ تو خالق ہے. اس لیے یہ زمانہ، یہ وقت اللہ پر نہیں گزرتا. اللہ زمانے سے بلند ہے. یہ وقت، یہ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے. فلسفہ، اسلامی فلسفہ نہیں پڑھا رہا ورنہ آپ کو وقت کی قسمیں بتاتا کہ وقت کی کتنی قسمیں ہیں. زمان کسے کہتے ہیں، وقت کسے کہتے ہیں، دہر کسے کہتے ہیں، عصر کسے کہتے ہیں اور سرمد کسے کہتے ہیں. وقت کی یہ 5 مختلف قسمیں ہیں: وقت، زمان، عصر، دہر، سرمد. اللہ ان سب سے بلند ترین شان ہے. اس نے وقت کو بنایا ہے لیکن خود وقت سے پاک ہے. دوسری بات، اللہ پر حالتیں نہیں بدلتی. آپ لوگ اپنی 10 سال پرانی تصویر دیکھیں اور موجودہ حالت شیشے میں، آئینے میں کھڑے ہو، سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں، حالت بدل گئی. اللہ پر حالت بدلتی. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اوپر حالتیں نہیں گزرتی کہ آج یہ حالت ہے اور آج یہ حالت ہے. اللہ تعالی بے مثل ذات ہے. سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. یہ حالتیں بھی مخلوق پر گزر رہی ہیں. اللہ خالق. کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ 2. تیسری بات اللہ کی توحید کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کی معرفت کے حوالے سے اللہ متاثر نہیں ہوتا. اللہ کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی ذات میں فعل ہے، انفعال نہیں ہے. انفعال نہیں ہے کہ اللہ کسی سے متاثر ہو کے کوئی کام کرے. جس طرح کہ کسی نے کوئی بات کی میری توقع کے خلاف تھی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا تم نے یہ بات کر دی ہے. پھر غصے میں نے کئی لفظ اس کو کہہ دیے. یہ جو کچھ مجھے غصہ آیا ہے کیونکہ میری توقع کے خلاف بات ہوئی تو مجھے غصہ آ گیا. یہ میں متاثر ہوا دوسرے کے لفظوں سے، دوسرے کی بات سے. اللہ کی ذات متاثر نہیں ہوتی، اس میں انفعال نہیں ہے. ہاں فعل ہے.
متاثر کس چیز سے ہونا ہے؟ اس کا علم اتنا کامل ہے، بندے نے جو کام 10 سال بعد کرنا ہے اس کو آج پتا۔ متاثر تو تب ہونا جب پتا نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس نے کیا اور ہم متاثر ہو گئے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے یہ بندہ کیا کرے گا، اور جب بندہ عمل کر، اور اللہ کو یہ پتا ہے بندہ روئے گا، توبہ کرے گا، اور پھر میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معافی عطا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی ذات بے مثل ہے۔ وہاں فعل ضرور ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے اور اللہ اس کو عطا کرتا ہے، بندہ رزق مانگتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن بندے نے ابھی دعا نہیں مانگی، اللہ کو پہلے ہی پتا ہے یہ رزق مانگے گا اور میں نے اس کو رزق دیا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیں تو پھر آیات کا ترجمہ اور اللہ کی معرفت کے حوالے سے بھی یہ باتیں یاد رہیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں نفع بخشا ہو۔ اب آئیں ذرا ان آیات کا ترجمہ کریں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، آسمانوں زمین کی ہر شے نے اللہ کی پاکی بیان کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ دوسری آیت، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کی ہر شے، آسمانوں زمین کی بادشاہی سلطنت اسی کے لیے ہے، آسمان و زمین کی ہر شے کا وہ مالک ہے۔ پچھلی آیت میں آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس آیت میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا معنی یہ سامنے آیا کہ یہ جو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے نا اللہ کی، یہ تسبیح غلام کی طرف سے ہے اپنے بادشاہ۔ یہ تسبیح ایک غلام، کیونکہ مخلوق پر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ غلام کی تسبیح ہے اپنے آقا کے، یہ غلام کی طرف سے تسبیح ہے اپنے مالک کے لیے۔ آگے فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اب ہر چیز جو تسبیح کر رہی ہے اللہ نے اسے بنایا ہے، تو گویا یہ مخلوق کی تسبیح ہے اپنے خالق کے لیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، وہ قادر ہے۔ پچھلی آیت میں تسبیح کا ذکر، آگے اللہ کی قدرت کا ذکر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک محتاج کی تسبیح ہے قادر مطلق کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو کس حیثیت میں کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ تسبیح کر کے کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہے یا اللہ اس کا احسان مند ہو گیا کہ کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کی تسبیح کی، یہ کیوں نہ تسبیح کرے؟ کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا کس نے؟ یہ جو تسبیح کی جا رہی ہے اللہ کی، یہ ہر ذرہ اسی کی ملکیت میں ہے۔ ہر مخلوق کو زندگی اسی نے عطا کی ہے اور وہی قادر مطلق ہے، باقی تو سارے محتاج ہیں۔ تو گویا یہ تسبیح جو ہو رہی ہے یہ محتاج کی طرف سے قادر مطلق کی تسبیح ہے، اور یہ مخلوق کی طرف سے اے مجھے زندگی دینے والے میں تیری شان بیان کرتا، نہ تو زندگی دیتا نہ میں تسبیح کر سکتا، میں تسبیح کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے زندگی عطا۔ آگے فرمایا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو
کل میں نے عرض کیا تھا توحید کے جو ثمرات ہیں، اثرات ہیں انسانی شخصیت پر، اگر کوئی ان آیتوں کو غور سے پڑھ لے اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی، ہر چیز کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے۔ موہنجو داڑو ایک تصویر کبھی 10 روپے کے نوٹ کے پیچھے چھپتی تھی، سندھ کی ایک تہذیب جو ختم ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کون کون لوگ رہتے تھے؟ کسی بندے کا نام بتا سکتے ہیں؟ جہاں کئی نسلیں قومیں آئیں اور زمین کا رزق بن گئی، ختم ہو گئی، آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ اصل بادشاہی اللہ۔ یہاں جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اس کی طرف دھیان دیں۔ یہاں اصل بادشاہی اللہ کی ہے، انسان مسافر۔ یحیی و یمیت، زندگی خود انسان نے خلق نہیں کی، جس نے زندگی عطا کی ہے اس کو پہچانو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس سے جو ثمرہ انسان کی مومن کی سیرت پہ، توحید کو ماننے والے مومن کی سیرت پہ جو اثر پڑتا ہے ان الفاظ سے، وہ یہ ہے مومن کبھی مایوس نہیں ہو۔ مومن کبھی نہیں کہتا کہ اب میری زندگی میں ایک بند گلی آ گئی ہے کہ جس میں راستہ ہی کوئی نہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اس رب کو مانتا ہے جس کی شان ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسے دریاؤں میں راستے بنانا آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریائے نیل کے قریب پہنچتے ہیں، فرعون پیچھے سے لشکر لے کے آ گیا، قوم گھبرا گئی، انہوں نے کہا ماریں گے۔ پیچھے گئے تو فرعون کی تلواریں، آگے جائیں تو دریا کی موجیں، آگے جائیں پھر بھی ہلاک، پیچھے جائیں پھر بھی برباد۔ قوم آئی حضرت موسیٰ کے پاس، اب ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، رب کائنات نے فرمایا اس پانی کی لہر پہ اپنا عصا مارو، میں دریا کے اندر تمہارے لیے راستے بنا دوں۔ 12 راستے بن گئے۔ اللہ کریم نے اس قوم کے لیے دریا کے اندر راستہ بنا۔ اللہ ہر چیز پر، مومن کبھی مایوس نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس یہ جو دریا میں راستہ بنا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے، پہلے پارے میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پتھر سے جوان اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں۔ اس دور کے جو بڑے بڑے زیرک دانشور لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، پر اللہ کے نبی مایوس نہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری نظر فطرت پر ہے، میری نظر فاتح۔ چٹان بھی عصا مارا اور عرض کیا ہے مجھے نبی بنا کے بھیجنے والے، آج ظاہر کر دے کہ میں تیرا سچا نبی بنا۔ چٹان پھٹی اور جوان حاملہ اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر چٹان کا پھٹنا اور جوان حاملہ اونٹنی کا نکلنا کس بات کی دلیل ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا، اسے بگڑے ہوئے کام بنانا آتا ہے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کا ایک شہر فتح کیا تو تاتاری شہزادے نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میرے سامنے غلام بنا کے حاضر کرو۔ مسلمانوں کی آبادی ایک ایک کر کے بادشاہ کے سامنے سے گزاری گئی۔ شہزادے نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک سپاہی نے بتایا کہ مسجد میں تو درویش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا انہیں اٹھایا لیکن اٹھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بے ضرر لوگ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جائیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جاؤ لے گیا اور زنجیریں پہنا کے لاؤ۔ شیخ احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ زنجیریں پہنا کے تاتاری شہزادے کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ شہزادے نے کہا آپ کیوں نہیں آئے؟
پہلے جب آپ کو بلایا گیا آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بادشاہ کی اطاعت کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تاتاری شہزادے نے کہا یہ جو زنجیریں میں نے پہنائی ہیں اب کوئی ان زنجیروں کو تمہارے بدن سے اتار سکتا ہے؟ یہ جو ہتھکڑیاں میں نے پہنائی ہیں کوئی انہیں کھول سکتا ہے؟ اب تمہیں میری دی ہوئی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جب تاتاری شہزادے نے غرور و تکبر سے کہا میری دی ہوئی سزا سے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، تو شیخ احمد سرہندی نے ایک دفعہ کہا اللہ، اور زنجیریں ٹوٹ گئی۔ تخت پہ بیٹھا ہوا شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا، نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ صرف حضرت شیخ نقشبندی نے کہا تھا، احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ، اور زنجیریں ٹوٹ گئی۔ شہزادے نے سپاہیوں سے کہا جہاں سے اس درویش کو لے کے آئے ہو واپس اسی مسجد میں چھوڑا، واپس اسی مسجد میں آپ کو چھوڑ دی۔ رات کے وقت شہزادہ چھپ کے اندھیرے میں اس مسجد میں آیا اور آ کے شیخ احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا یہ کون سا علم ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ایک لفظ بولا اور زنجیریں ٹوٹ گئی؟ حضرت شیخ احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کے نام میں طاقت ہے، تجھے اس نام کی طاقت ہی نہیں پتہ۔ اس کا نام بڑی طاقت والا ہے، اس کی ذات کو کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ شہزادے نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علم آپ نے سیکھا ہے جس سے آپ زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کی طاقت ہے اور اس کا مرکز سینہ مصطفیٰ ہے۔ میرا لفظ اللہ کہنا، زنجیروں کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے والے آقا جو کلمہ پڑھا کے گئے ہیں وہی سچا ہے۔ بادشاہ کو دعوت دی کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کلمہ تو میرے دل نے اسی وقت پڑھ لیا تھا جب میں نے زنجیریں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، مجھے کلمہ پڑھائیں، اسلام قبول کر لیا۔ تو کہا میں بس صرف یہ پوچھنے آیا تھا کیا میں کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہوں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ظاہر کروں۔ اس نے کچھ عرصہ اپنا ایمان چھپائے رکھا اور پھر بعد میں اسلام ظاہر کیا۔ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ مومن کبھی مایوس نہیں، حالات جتنے بھی پریشان کن ہوں آپ اللہ کی رحمت پر امید نہ ٹوٹنے، اسے راستے بنانا آتا ہے۔ ہم بھی تو نہیں اس دنیا میں کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ امر اسی کا چل رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اگر یہ آیتیں دل میں جذب ہو جائیں، دل تک پہنچ جائیں تو پھر انسان بلند ترین مقام قرب تک پہنچ جاتا ہے اور سکون کی اعلیٰ منزل اسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو دوسری آیت میں سے چند ایک نکات تھے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آگے تیسری آیت، هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر۔ ابھی اول سے کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ نے شروع میں نے جو 3 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی تھی، اگرچہ بے شمار شانیں اللہ کی، میں نے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ ان میں پہلی کیا تھی کہ اللہ بے زمانہ نہیں ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا نا خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،
خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سن ناری، مکان ہے نہ زمان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ذات زمانے سے پاک۔ جب ہم کہتے ہیں وہ اول ہے تو اکثریت کا ذہن زمانے کی طرف ہی جاتا ہے کہ پہلے اللہ ہے پھر دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمانے میں، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے پھر آپ نے اس کو بھی مخلوق میں شمار کیا۔ یہاں اول سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو اس کے لیے سبب اللہ نے عطا فرمایا۔ اصل کائنات اللہ کا امر ہے، سبب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس اعتبار سے وہ اول ہے۔ اور آخر مسببات کی انتہا وہ اللہ، یعنی جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، یہ ہے اول۔ جب کچھ نہیں ہوگا یہ کائنات مٹ جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ہے آخر۔ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، یہ ہے اس کا اول ہونا۔ اور جب سب کچھ مٹ جائے گا لیکن اس وقت بھی اللہ موجود ہے۔ آگے فرمایا وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اول و آخر کی ایک تشریح اور کرتا چلو جس سے اہل ذوق یقیناً حاصل کریں گے۔ عارفین، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ جب طریقت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور سلوک کا سفر طے کرتے ہیں، ابتدا بھی اللہ ہے، انتہا بھی۔ یہ جو سیر روحانی ہے اس میں جب وہ طریقت کا سفر شروع کرتے ہیں ابتدا بھی اللہ اور زندگیاں گزر جائیں انتہا بھی اللہ۔ یہ ہے اول و آخر ایک اور تشریح۔ آگے فرمایا والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت سارے مضامین کا سمندر لیے۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ ظاہر اتنا ہے اللہ کی ذات، والظاہر، وہ ظاہر اتنا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے، والباطن، اور چھپا ہوا اتنا ہے کہ عقل اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس اعتبار سے وہ باطن۔ دوسری تفسیر، جیسے یہ ایک ظاہر کا جہان ہے، ممبر ہے، اسٹیج ہے، دیوار ہے، چھت ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ پنکھے ہیں، ایک ظاہر کا جہان ہے۔ اسی طرح ایک باطن کا جہان ہے، دل ہے، خواہشیں ہیں، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، جذبات ہیں، ایک باطن کا جہان بھی ہے، فکریں ہیں، سوچیں ہیں۔ ایک ظاہر کا جہان، ایک باطن کا جہان۔ ظاہر کے جہان میں بھی رنگ ہیں، خوشبوئیں ہیں، وسعتیں ہیں، بلندیاں ہیں اور پستیاں ہیں۔ باطن کے جہان میں بھی خوشبوئیں ہیں، رنگ ہیں اس کے مطابق، اور وسعتیں ہیں اور بلندیاں ہیں۔ ظاہر کے جہان کو تو ہم اکثر دیکھ رہے ہیں، باطن کے جہان کو کوئی دیکھ۔ پر اگر کوئی باطن کے جہان کو دیکھنے والا ہو تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ظاہر میں بھی اللہ کے ہی جلوے ہیں، باطن میں بھی اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ پھر بولے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مضمون کو پنجابی کے لفظوں میں سمویا، جے میں تنوں باہر ٹونڈا تے میرے اندر کون سمانا، جے میں تنوں اندر ٹونڈا پھر مقید جانا، اندر تو میں باہر تو میں تنوں سب تو پاک پہچانا۔ قربان جاؤں صوفیاء کی معرفت پر،
یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا تینو سب تو پاک پہچانا، یہ ان کی معرفت ہے کہ انہیں کتنی معرفت حاصل ہے اللہ کی ذات کی. اندر تو ہے، باہر تو ہے، پر تینو سب تو پاک پہچانا. اندر تو ہے، باہر تو ہے، تیرے جلوے اندر بھی ہیں، تیرے جلوے باہر بھی ہیں، لیکن خود تیری ذات ان سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی. ظاہر کا جہان سنوارنے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن باطن کا جہان وہ کس حال میں ہے اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے. آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، ظاہر کی ہر چیز، باطن کی ہر چیز، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر شے اس کے علم میں ہے. آگے اللہ کریم کے خالق ہونا بیان کیا. دوسری آیت میں کہا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ زندگی کا خالق ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ موجود ہوگا. ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی. علم اتنا ہے کہ ہر شے کا علم ہے. آگے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بتا دیا آسمان و زمین کو بنانے والا بھی. 3 دفعہ سماوات والارض کے الفاظ آ چکے ہیں. آسمان و زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آسمان و زمین کا بادشاہ وہ ہے، آسمان و زمین کو بنانے والا. اب اس کے خالق ہونے کا ذکر کیا. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں اس نے آسمان و زمین کو پیدا. اب یہاں دن سے مراد یہ طلوع و غروب آفتاب والے دن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو سورج بھی نہیں بنا. یہاں یوم سے مراد جو ہے وہ ایک عرصہ ہے. ایام جو یوم کی جمع ہے کہ 6 دن، اس سے مراد ایک عرصہ ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک دن ہے سورج طلوع ہے اور غروب ہوا، بلکہ ٹائم لیمٹ 6 مرحلوں میں اللہ کریم نے 6 مرحلوں میں کائنات کو وجود عطا فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. اگر آپ نے میری گفتگو بہت سے سنی ہے تو مجھے بتائیں اللہ پر حالتیں گزرتی ہیں؟ نہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت سے سنا ہے. اگر یہ بات یاد رہے تو پھر استوا کا معنی کرنے میں کبھی آپ غلطی نہیں کریں. جب استوا کا معنی کیا جاتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر اس نے استوا فرمایا. 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، پھر عرش پہ استوا، عرش پہ تجلی فرمائی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ عرش پہ بادشاہ بن کے بیٹھا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عرش پہ نہیں تھا تو پھر عرش پہ آیا. اللہ کہیں آنے جانے سے وہ حالتیں بدلنے سے پاک ہے. یہاں استوا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی تخت کے اوپر بیٹھتا ہو، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس نے اپنی بادشاہی کے لیے، اپنے احکامات کو جاری فرمانے کے لیے عرش کو ایک مرکز بنا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے عرش پر استوا فرمایا. اس سے مراد ہم کوئی معنی متعین نہیں کرتے، جو معنی کلام خدا بندی میں ہے اس پر ہمارا ایمان، اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہماری عقلیں ناقص ہیں. جو مراد الہی ہے ہمارا اس پر ایمان. آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی شان بیان کی گئی ہے. یعلم جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو کچھ زمین کے اندر جاتا
زمین کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بارش ہوئی تو بارش کا ہر قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو پانی کہاں جذب ہوتا ہے؟ زمین کے اندر۔ کسان نے بیج ڈالا وہ کہاں گیا؟ زمین کے اندر۔ بندہ فوت ہوا قبر بنائی تو کہاں دفنایا؟ زمین کے اندر۔ کوئی چیز اوپر پڑی ہوئی تھی زمین کے اوپر، گل سڑ کے زمین میں جذب ہو گئی۔ اب ذرا اس کا علم دیکھیں، بارش ہوئی تو وہ جانتا ہے کتنے لاکھ قطرے گر رہے ہیں اور ہر قطرہ کہاں جذب ہو رہا ہے۔ وہ کلیات کا علم بھی رکھتا ہے، وہ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے۔ جو چیز زمین کے اندر جا رہی ہے، ایک ایک قطرے، ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے۔ کون سا آج کسان نے بیج ڈالا ہے تو کتنے ہزار دانے اس نے زمین میں ڈالے ہیں، کون سا دانہ صحیح جگہ گرا ہے، کون سا دانہ صحیح نہیں، وہ نہیں اگے گا۔ اللہ اسے کس طرح اگا رہا ہے؟ ایک ایک دانے سے اللہ واقف۔ اور آگے فرمایا وما یخرج منہا، جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف۔ اگر 1,00,000 کونپل نکل رہی ہے تو ایک ایک کونپل سے اللہ واقف۔ زمین سے جو معدنیات نکلتی ہیں، جو گیس نکلتی ہے، جو بخارات نکلتے ہیں، ایک ایک چیز سے اللہ واقف۔ یہ نہیں کہ کلی طور پہ بلکہ جزیات، ایک ایک شے سے وہ واقف۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، اس سے وہ واقف۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ بارش، فرشتے، برکتیں، وحی۔ آگے فرمایا وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے۔ آسمان کی طرف کیا اٹھتا ہے؟ بندہ فوت ہوا، روح، کتنی روحیں بیک وقت اٹھتی ہیں آسمان، کتنے بندے پوری دنیا میں بیک وقت فوت ہوتے ہیں۔ اللہ ہر ایک روح کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں کس طرف محو پرواز ہے۔ اور اسی طرح اعمال حسنہ اوپر اٹھتے ہیں، ہر بندے کے عمل جو اٹھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کے لیے میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ اگر یہ انسان کے دل میں جذب ہو جائے تو زندگی ہی بدل جائے اور زندگی گزارنے کا لطف آ جائے، اللہ کی معیت میں۔ فرمایا جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو چیز آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ تم زمین کے اوپر ہو اللہ تمہارے ساتھ، تم زمین کے اندر چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ، تم سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ، اور تم فضا میں اڑنے لگو اللہ تمہارے ساتھ۔ تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہے، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ۔ اور کیسے ساتھ ہے اس معیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ہاں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شان، جو اس کی شان کے لائق ہے اس کے مطابق وہ اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ بعض نے کہا اپنے علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ وہ بندے کو معیت عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کی طرف قدم اٹھے گا۔ بس یقین کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک مرشد اپنے مریدوں میں سے ایک جوان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ دوسرے مریدین نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے چند ایک پرندے تھے اس وقت ان کی خانقاہ میں، ایک ایک پرندہ سب مریدوں کو دیا، کہا جاؤ انہیں حلال کر کے لاؤ،
پر حلال ذبح وہاں کرنا ہے جہاں کوئی تمہیں دیکھے نہ. اور اس جوان کو بھی ایک مرغ دیا کہ جاؤ تم بھی ذبح کر کے لاؤ، پر ذبح وہاں کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ. باقی سارے مرید پرندے کو ذبح کر کے لے آئے جو انہیں ایک ایک پرندہ دیا گیا تھا، لیکن جب وہ جوان آیا تو اس نے ذبح کو وہ ایسے ہی لے گیا. مرشدوں نے فرمایا باقی سارے ذبح کر کے لائے ہیں، تو نے کیوں نہیں مرغ ذبح کیا؟ تو نے کہا کہ آپ نے شرط رکھی تھی کہ وہاں جا کے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ. مجھے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میں اللہ سے چھپا، میں جہاں بھی گیا اللہ موجود، اللہ دیکھ رہا تھا، میں کیسے اس کو ذبح کر کے لاتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سفر کر رہے ہیں اور بھوک لگی ہے، بکریاں چرانے والا گڈریا ملا، اس سے پوچھا کہ بکریوں کا دودھ بیچو گے؟ اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس لیے میں دودھ بیچ نہیں سکتا، میں تو مزدوری لیتا ہوں بکریاں چرانے، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے دودھ بیچ سکتا ہوں؟ آپ نے اس کی آزمائش کے لیے فرمایا تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ تو گھر بیٹھا ہے، تو ایک بکری کا دودھ بیچ دے گا تجھے پیسے بچ جائیں گے، مالک کو کیسے پتا چلے گا؟ تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے جو دیکھ رہا ہو. اس وقت اس گڈریے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک تو یہاں نہیں ہے پر رب کائنات تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے کس طرح چھپ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس گڈریے کا ماتھا چوما، فرمایا تیرے جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ زمین پر بارش برساتا ہے، سبحان اللہ، جن کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے ان کے وجود کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا نے دعوت گناہ دی، اس نے بت پڑا ہوا تھا اس کمرے میں، اس پر کپڑا ڈال دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رہی ہوں. اور آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو دلوں کی نیتوں کو دکھاتا ہے، کوئی اس سے تو چھپ نہیں سکتا. زلیخا نے دعوت گناہ دی اور آپ دروازے کی طرف دوڑے. زلیخا ہنسی، اس نے کہا دروازوں کو تو تالے لگے ہوئے ہیں اور ایک نہیں 12 دروازے، کیسے یہاں سے بھاگ کے جاؤ گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دوڑنا میرا کام ہے، بند دروازے کھول دینا میرے رب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفی. نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس رب پر توکل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے تھے اور بند دروازے کھل گئے تھے، آج ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، بولے نہیں؟ تو اس وقت دروازے کھول سکتا تھا، آج بند دروازے نہیں کھول سکتا. پر کوئی حضرت یوسف کی اتباع تو کرے، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات تو اپنائے، کوئی انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ تو اپنائے. عبادت اسی رب کی ہم کر رہے ہیں جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول. کوئی ان کی اتباع کرے، اللہ آج بھی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. آگے پھر فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کاموں کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ.
اسی کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، احکم الحاکمین اللہ ہے۔ سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ ایمان سے بتائیں، جو بادشاہ ہو، جو خالق ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، علیم ہو، اور ایسا علیم ہو کہ جزیات تک ہر شے کا علم رکھتا ہو اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت؟ وہ کتنا بدبخت ہے جو اسے چھوڑ کے بتوں کے آگے سر جھکائے۔ آگے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر سیاروں کو روک دے، کون ہے جو رات کو دن میں لائے؟ اگر اللہ سورج کو زمین کے قریب کرنا چاہے، دنیا کے سارے سائنسدان مل کے دور کر سکتے ہیں؟ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ پیچھے فرمایا جو کام تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہاں فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ کام بھی دیکھ رہا ہے اور نیتیں بھی دیکھ رہا ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہیں۔ ظاہر کو دیکھنا، باطن کو دیکھنا، دونوں دیکھنا اللہ کے لیے برابر۔ ہمارے لیے باطن چھپا ہوا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں، لیکن یہ تو نہیں دیکھ رہے کس نیت سے تقریر کر رہا ہوں۔ میرا باطن آپ لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا ہے، آپ صرف میرا ظاہر دیکھ سکتے ہیں، باطن نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے ظاہر باطن کو دیکھنا برابر ہے، نہ ہم اپنا ظاہر اس سے چھپا سکتے ہیں، نہ اپنا باطن اس سے چھپا سکتے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ باطن کو داغ لگے ہوئے ہوں، قمیض پہ پیشاب لگا ہو تو ہم نماز میں کھڑے نہیں ہوتے کہ ناپاک کپڑا لے کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ تو دل میں حسد لے کر، دل میں تکبر لے کر، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کا اتنا اثر تو ہونا چاہیے انسان کی طبیعت پر، توحید کا اتنا ثمرہ تو انسان کے دل پر ظاہر ہو کہ وہ اپنے سینے سے حسد نکال دے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا میرا رب تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ یعنی کسی کو اپنا قرب عطا کرنے، اجر عطا کرنے تو ظاہری شکلوں پر نہیں عطا کرتا، وہ دلوں کو دیکھتا۔ اب جس چیز پہ اللہ کی نظر ہے کبھی اس کو بھی ہم نے سنوارا، وہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو خوبی مل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حسد کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو دولت دی ہے یا منصب دی ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے اگر تو حسد کر رہا ہے، حسد کا مطلب ہے یہ چیز اس سے ضائع ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ رتبہ مجھے ملے، اس کو نہ ملے، تو امام حسن بصری فرماتے ہیں حاسد نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا، اور جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ اللہ تو نے غلط کی ہے، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس پر بھی غور کرو، اللہ نے اس دولت کے ذریعے اس کی آزمائش کی ہے۔ اب تمہیں نہیں پتا کہ یہ منصب یا یہ دولت اس کے لیے رحمت ہے یا آزمائش۔ اگر وہ اس میں پورا نہ اترا تو یہ منصب، یہ دولت آخرت میں عذاب بن جائے۔
اس لیے تو حسد کس بات کا کرتا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، حسد ہے کہ کسی کی دولت برباد ہو جائے مجھے مل جائے، کسی کی عزت ختم ہو مجھے عزت مل جائے، لیکن حضور نے ایسی تربیت فرمائی صحابہ کی، وہ اپنے حصے کی چیزیں دوسروں کو دے دیں۔ سمجھیے میں نے کیا کہا؟ حسد ہے کسی کو عزت نہ دیکھ سکنا، صحابہ دوسروں کو عزتیں دے رہے، نام اچھا بلاتے ہیں، اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ حسد ہے دوسرے کی نعمت چھیننا، یہ سے چھن جائے۔ صحابہ ایسے ہیں خود پیاسے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اپنے حصے کا پانی دوسرے پیاسے کو دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے۔ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو ستھرا رکھیں، اس پر اللہ کی نظر ہے۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صوفی درویش گزرے ہیں، حضرت محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور ان کی تربیت کے ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ جن سے صاف دل اثر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حضرت محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا، وہ خواب میں کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک مردہ حبشی گرا ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور دو بندے آ کے حضرت محمود کو روک کے کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کاٹو اور کھاؤ۔ حضرت محمود نے کہا کہ کیا تم کہہ رہے ہو، میں ایک مردہ حبشی کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھاؤں؟ وہ جو دو سپاہی آئے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں، اس حبشی کا گوشت کاٹو اور کھاؤ۔ حضرت محمود نے کہا میں کیوں کھاؤں؟ ان کا کیا تم نے اس کی غیبت نہیں کی؟ غیبت کی یہی سزا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ ان کا میں نے کب غیبت کی؟ میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی۔ ان دونوں سپاہیوں نے کہا محمود تم نے خود تو غیبت نہیں کی، لیکن تمہارے سامنے غیبت کی گئی تھی اور تم خاموش رہے تھے، تم سنتے رہے تھے، تم نے غیبت کو روکا نہیں تھا، اس لیے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ جناب محمود کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جا کے یہ خواب سنایا اور کہا نہ صرف یہ کہ خود غیبت کرنا، بلکہ اگر کوئی غیبت کرے تو اس کو بھی روکنا۔ مسلمان کی عزت بڑی اہم ہے، اللہ دلوں پر نگاہ ڈالتا، وہ نیتوں سے بات۔ کسی درجے میں ہم اپنے مسلمان بھائی کی انسلٹ دیکھ کر مطمئن ہو، خوش ہو، تو قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا۔ اس کی بے عزتی ہو رہی تھی اور ہم خوش ہو رہے۔ اپنے باطن کو سنوارنا یہ ہے شریعت کا مقصود۔ قیامت کے دن ہم اس حال میں اٹھیں گے جو آج ہمارے دلوں کا حال ہے، دلوں کی جو کیفیت ہے، اور اس کیفیت قلب کو سنوارنے کے لیے ہی روزے فرض کیے گئے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ حشر کے دن نہ مال کی کثرت فائدہ دے گی، نہ پیٹوں کی کثرت فائدہ دے گی، ہاں وہ کامیاب ہوگا جو سنورا ہوا دل لے گیا۔ سبحان اللہ۔ میں آج اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ سورہ مبارکہ الحدید کی ابتدائی آیات، انہیں آپ خود پڑھیں،
ان کے ترجمے پر غور کریں، انہیں اپنے اندر اتاریں، انہیں اکثر پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہمارے دلوں کو حاصل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ ایک سوال کسی دوست نے پوچھا تھا، کل میں نے روایت بیان کی تھی کہ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگر کوئی الٹ کر دے کہ رکوع میں وہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، بھول کے ایسا اس نے کیا، بھول کے غلطی سے رکوع میں اس نے پڑھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں اس نے پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس سے سجدہ سہو لازم نہیں۔ اگر بھول کے کسی نے اس طرح کیا ہے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے۔ ہاں اس نے خلاف سنت عمل کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ رکوع میں پڑھنا سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی پر ایک سوال دوست نے پوچھا کہ امام صاحب نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے اور میں نے ابھی 1 دفعہ پڑھا ہے، تو کیا میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے سجدے سے سر اٹھاؤں، یا 1 دفعہ ہی پڑھا ہے اور امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو میں بھی سجدے سے سر اٹھاؤں؟ تو آپ نے 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، امام نے اللہ اکبر کہا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، امام کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھ میں ایک درشی پڑھے کو سوال ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے صفوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، ویسے پڑھ رہے ہیں لیکن آیات کو حروف کو ہاتھ نہیں لگاتے تو بغیر وضو کیے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر آپ مصحف کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن مجید کے صفحات کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ آپ زبانی پڑھ رہے ہیں، یا قرآن مجید ریل پہ پڑھا ہے اور آپ نے ہاتھ نہیں اس کو لگایا اس کے صفوں کو، تو پھر آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ضروری ہے قرآن مجید کو چھونے۔ ایک سوال کسی دوست نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر جسم سے خون نکالا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکالنے سے، چاہے آپ نے لیبارٹری میں چیک اپ کے لیے دیا ہے، چاہے ویسے آپ نے خون نکالا ہے، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کسی کو خون دینا ہو، جسے ہم خون لگوانا کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ محض افزائش صحت کے لیے خون نہیں لگوا سکتے۔ ہاں اگر جان جانے کا خطرہ ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خون لگوایا جائے تو جان بچ سکتی ہے، اس صورت میں مریض کو خون لگوایا جا سکتا ہے، لیکن محض افزائش صحت کے لیے خون نہیں لگوایا جا سکتا۔ ہاں اگر مریض کی حالت خطرے میں ہے تو اس وقت خون لگایا جا سکتا ہے، اس کی جان بچانے کے۔ کل 3 رمضان المبارک ہے، کل جو دن آ رہا ہے یہ دن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام السعدات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا فیض تمام سلاسل میں ہے۔ آپ کی اولاد کے بڑے بڑے اولیاء کرام سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں، قادریہ میں، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل میں ہیں۔ امت کی گردنوں پہ احسان ہے سیدہ کائنات کی اولاد پاک کا۔ کل انشاءاللہ العزیز درس قرآن کے اختتام پر ہم ایصال ثواب کریں گے۔ عقیدتوں کا ایک گلدستہ مدینہ شریف بھیجیں گے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ عقیدتوں کے اس گلدستے کی تیاری میں پھول کون کون لے کر آتا ہے، اور وہ پھول یہ ظاہری پھول نہیں بلکہ پڑھائی کی شکل میں قرآن پاک پڑھ کے، تسبیحات یا درود شریف پڑھ کے، یہ جو آپ وظائف پڑھ کے لائیں گے ان سب کو ملا کے ہم عقیدتوں کا ایک گلدستہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔